بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو قومی اسمبلی میں سینٹ میں ایک خط بھجوایا ہے، اور اس خط میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ یہ جو معاملہ مسلسل زیر بحث رہا اور پورے ملک میں اس کی باز گشت رہی، آرمی چیف کی مدت ملازمت، آرمی ایکٹ ترمیمی بل، تو اس بل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو ایک خط بھجوایا ہے۔ اب یہ جو خط ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اجلاس آپ کو اندازہ ہے، مسلسل خبروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے کہ آگے کیوں بڑھا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ملک کے ایک اہم ترین ادارے کا معاملہ ہے، تو یہ ایسے انداز میں انجام پائے کہ مکمل اتفاق رائے سے انجام پانا چاہیے اسے۔ اور اس پہ اتفاق رائے مکمل ہو بھی چکا تھا، تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ ایک تو پھوٹ پڑی جو راہبر کمیٹی ہے اپوزیشن کی، اور اس راہبر کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا مدرسوں والا مسل ہے وہ دکھایا تھا، تو اپنی تھوڑی سی طاقت انہوں نے اپوزیشن جماعتوں میں، پارلیمان میں ان کی کوئی طاقت نہیں رہی ہے، فارغ ہو چکے ہیں وہ، لیکن اپوزیشن جماعتوں میں انہوں نے اپنی تھوڑی سی طاقت جو اسٹریٹ پاور ہے اپنی، وہ دکھا کے وہ کچھ ثابت کی تھی، تو اس کا انہیں کچھ فائدہ ہوا تو انہوں نے وہ اپنا مسل دکھایا تھا، اور اس مسل کو دکھانے کے نتیجے میں مولانا صاحب نے اپنی تھوڑی سی جگہ بنا لی اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بھی، اور وہ خود کو گیم میں بھی لے آئے تھے۔ تو بہرحال واپس راہبر کمیٹی میں جو ہے اکرم درانی صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، وہاں یہ جو چھوٹی جماعتیں ان میں پھوٹ پڑی۔ ایک وہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بھی تم کھڑے تھے کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کو جو سینیٹر ہیں وہ بھی کس کی مرہون منت ہیں، یہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں یہ نون لیگ سے لڑ پڑی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے یک طرفہ طور پر فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی سے لڑی، پیپلز پارٹی نے راہبر کمیٹی میں یہ بتایا ہے کہ نون لیگ نے ہم سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا، ہمیں تو اس بات کا کریڈٹ دیجیے کہ ہم نے پھر اس کو جو قواعد ہیں ان کے مطابق آگے بڑھایا ہے، اور یہ پارلیمان غیر مؤثر تھی، بلاول صاحب اس کا کریڈٹ لینے، تو یہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے باور کروایا گیا۔ نون لیگ اصل میں جو ہے وہاں پر بھی تنقید کا نشانہ بنی، نون لیگ میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنی، نون لیگ سوشل میڈیا پر بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنی، ہر فورم پر مسلم لیگ نون جو ہے اس سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس سے لعنت ملامت کی گئی۔ مریم بی بی کے پرانے انٹرویوز اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ پھر لیکن لندن سے فیصلہ ہو گیا تھا، تو لندن کے فیصلے کے بعد نون لیگ اب مشکل میں پڑ گئی تھی، تو پھر اب یہ ایک مشکل صورتحال تھی مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو موقع مل گیا ہے دفاعی کمیٹی والا، تو اس میں کھیلا جائے تھوڑا سا، اور کچھ فیس سیونگ کر لی جائے، کچھ عزت بچا لی جائے۔ تو مسلم لیگ نون نے، کیونکہ یہ فیصلہ بدلنے نہیں جا رہا، مسلم لیگ نون کا فیصلہ بدلنے نہیں جا رہا، کچھ جو ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا گین کرنے کی کوشش کریں گے اس سچویشن میں مسلم لیگ نون والے، یہ بس ان کی کوشش ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے، اب انہوں نے خط میں بتایا کہ دونوں ایوانوں کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں یہ بل بھجوایا جائے گا، بدھ کو جو ہے یہ بل قومی اسمبلی میں آئے گا، تب تک مؤخر ہونے کی اس خط کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے۔ اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف، تو پہلے بتایا گیا کہ قائمہ کمیٹیوں سے پہلے بل پاس ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ قومی اسمبلی میں آئے گا۔ تو تب تک جو ہے پیر سے بدھ تک، اور اس تمام صورتحال میں یہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، تو جو پارلیمانی پارٹی کے ارکان ہیں وہ مسلسل ان کو ہدایت دی گئی، بڑی سخت ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس ہونے جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے صحافیوں نے مسلم لیگ نون کو بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا، اور بعض صحافیوں نے تو پروپیگنڈا یہ بھی کیا ادارے کے خلاف بھی، کہ وہاں سے فوج پہ الزامات لگائے گئے کہ ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ان کا کام ہے، مسلسل وہی کام کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنی پارلیمانی پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں، اور اس کے نتیجے میں کہا یہ جائے گا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں اس کو زیر بحث لا کر، اس پر بات کر کے، اس پہ ڈبیٹ کر کے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے بعد ان دا بیسٹ آف دا نیشنل انٹرسٹ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادارے کا معاملہ ہے، یہ ایک اہم ترین پوسٹ کا معاملہ ہے، یہ شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، جنرل باجوہ کا معاملہ نہیں ہے،
تو مسلم لیگ نون ادارے کو اس پوسٹ کو متنازع نہیں بنانا چاہتی، اس عہدے کو متنازع نہیں بنانا چاہتی، اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس پر بحث ہونی چاہیے تھی، مسلم لیگ نون نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیلیبریشنز کی ہیں۔ بہرحال جتنی جمہوریت ہے اس پارٹی میں، اور اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، اس پارٹی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، کیونکہ میاں صاحب خود ہاتھ باندھ کر ہی کھڑے ہوتے تھے ڈکٹیٹرز کے سامنے بھی، جو ان کو لے کر آئے جمہوریت کی۔ اب اس جو ہمارے سامنے جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں میاں صاحب خود کو ایک تناور درخت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو درخت ہوتے ہیں نا وہ اپنی جگہ نہیں بدلتے، درخت جم کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کس نے کہا تھا، غالباً عمار صاحب نے، کہ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تو جو پنچھی ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، پنچھی اڑ جاتے ہیں، درخت ہجرت نہیں کرتے۔ تو یہ جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ درخت ہیں، یہ نظریہ ہیں، یہ نشہ ہیں اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو میاں صاحب جتنا ڈٹے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اب آپ مزید دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے کہ ڈیلیبریشنز ہوں گی، فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون پارٹی میں اس پر غور و خوض کے بعد، بحث کے بعد، بحث تمیز کے بعد، پھر اس کے بعد لے کر آئیے، اور اب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ جاری رہے گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، ووٹ اسی طرح سے کیا جائے گا، اور مسلم لیگ نون ووٹ کرے گی، اچھی بات ہے، یہ اتفاق رائے سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو یہ جو جس طرح سے پینٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ درست نہیں۔ آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ ووٹ کر دیجئے، اور اس سے پہلے آپ اب یہ کہہ رہے ہیں حکومت نے متنازع بنایا، حکومت نے متنازع بنایا۔ اداروں کو کس نے متنازع بنایا ہے ماضی میں؟ ڈان لیکس میں، اس سے پہلے میاں صاحب کے انٹرویوز میں، میاں صاحب کے الیکشن 2013 سے پہلے والے انٹرویوز میں، اور جگہ جگہ وہ ان کی صاحبزادی کی طرف سے، تو یہ سب کو اندازہ ہے کہ کس نے کس طرح سے اداروں کو متنازع بنایا۔ اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جمہوریت کے نام پر یہ ڈرامہ ایک ہوگا اور اسے اسٹیج کیا جائے گا۔ فیصلہ بہرحال پارٹی پہلے ہی کر چکی ہے، تو اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے، جیسے کر لیا ہے ویسے کر دینا چاہیے۔ اور ان چیزوں میں یہ تاخیر کا ہی باعث بنتے ہیں، تاخیری حربے جو ہیں یہ یہاں پر بھی اپنائے جا رہے ہیں، اور ایک فیس سیونگ کی، ڈرامہ کرنے کی، خود کو جمہوری ثابت کرنے کی، اور کتنے جمہوری ہیں یہ اس کا آپ کو اندازہ ہے، وہ کوششیں ہونی ہیں۔ اتنے جمہوری ہیں کہ یہ خود ہی مسلسل مسلط رہے ہیں، پھر اب اپنی اولاد کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ بہرحال یہ ایک بار ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ابھی بھی لوگ سوشل میڈیا پہ اور ایسی جو باتیں کر رہے ہیں مسلسل کہ نہیں فیصلہ اچھا ہوگا، نواز شریف مدبر ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ فیصلہ ہو کیا رہا ہے، فیصلے میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔